کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ تین مختلف الفاظ ہیں جن کا مطلب ایک ہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وسیلے سے دعا مانگنا، بعض کہتے ہیں فلاں کے صدقے دعا، اے اللہ میری یہ فلاں کے صدقے میرا یہ کام کر دے، اے اللہ فلاں کے طفیل میرا یہ کام کر دے. تو اس میں تفصیل پوچھی جائے گی. جو آدمی اس طرح سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میرا نبی کے صدقے یہ کام کر دے، یا فلاں بزرگ کے صدقے یہ کام کر دے، یا فلاں بزرگ کے وسیلے سے یہ کام کر دے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا مطلب کیا ہے. وسیلے کا مطلب اگر یہ ہے کہ مجھے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یا میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو میں چونکہ نبی کا امتی ہوں تو اس لحاظ سے میں نبی کا واسطہ دے رہا ہوں کہ میرا بھی اللہ تو تھوڑا سا خیال کر، میرے اعمال اگرچہ ایسے نہیں ہیں لیکن تیرے محبوب کا امتی ہوں یا تیرے محبوب سے محبت کرتا ہوں. تو وسیلے کا یہ مفہوم اگر لیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کا امتی بنایا، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، یا کسی بزرگ کی محبت کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے. کیا مطلب کہ فلاں بزرگ وہ تیرے محبوب بندے تھے، تو میں چونکہ ان سے محبت کرتا ہوں تو انہی کا خیال کر کے میرا یہ کام کر دے. تو کام اللہ ہی کرے گا، اس میں کوئی بزرگ واسطہ نہیں بن رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے معاذ اللہ، یا نبی واسطہ نہیں بن رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کریں گے آپ کا کام کروا دیں گے، ایسا نہیں ہے. تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نبی کے واسطے سے کام کرے گا، یعنی اللہ نبی کے ذریعے یہ کام کروائیں گے، یعنی نبی کو گویا اللہ تعالیٰ آرڈر کریں گے اور پھر نبی یہ کام کریں گے، تو یہ بالکل شرک ہے، جائز نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ وسیلہ شرک ہے، تو یہ بھی غلط ہے. اور یہ کہنا کہ وسیلہ بالکل جائز ہے، یہ بھی غلط ہے. وسیلہ جائز بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، اس میں افراط و تفرید بہت ہے. اب سوال تھا بھائی کا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے اور حیات تھے تب یہ بالکل درست تھا. اور اس کے تعلق سے دلیل خود صحابہ کی زندگی ہے. کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نابینا صحابیہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، اللہ سے آپ دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بینائی دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر. کہا نہیں، آپ دعا کیجیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی. دعا سکھانے کے بعد کہا کہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھو، پھر یہ دعا کرو اور میں بھی دعا کروں. تو مطلب انہوں نے بھی دعا کی نماز کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا. پھر اس کے بعد ان کی بینائی واپس آ گئی. ٹھیک ہے، آ کر کہا مجھے بینائی واپس، آنکھیں واپس آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے. اس کے بعد کا واقعہ ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہوئی، تو آپ نے جو ہے اعلان کیا نماز استسقاء کا، اور عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد دعا کی اور کہا، دعا کے الفاظ اس طرح سے صحیح بخاری میں موجود ہیں، اے اللہ تیرا نبی ہم میں زندہ تھا، ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے دعائیں مانگتے تھے اور تو خوب بارش ہم پر برساتا تھا. تیرے نبی ہمارے اندر باقی نہ رہے، لہٰذا میں اب عباس، ان کے چچا عباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور جو ہے تو ہماری دعاؤں کو قبول کر. اور بارش ہوئی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں تھے، ان کے زمانے میں ایسی ہوا، بارش نہیں ہوئی. انہوں نے کعبہ کو بلایا اور کہا اللہ کے ہم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تو بارش برساتا، اب تیرا نبی ہم میں نہیں رہا، لہٰذا میں جو کے وسیلے سے دعا کرتا اور بارش ہوئی. یہاں یہ ثابت ہے لے سکتے وسیلہ، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کنڈیشن ہے. صحابہ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد وسیلہ ان کا نہیں لیا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت ٹھیک ہے، دین کے مطابق بات ہے. اس کو جو خواہ مخواہ شرک کہتے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں غلط ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ سمجھتے نہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ عمل کا وسیلہ جائز، عمل کا وسیلہ دے سکتا کہ میں زنا سے بچا تھا، میں نے مزدوری دے دی تھی، میں نے یہ کیا تھا، تو وہ تو بہت چھوٹے چھوٹے کام. جب سب سے اعلیٰ کام کا حوالہ دیتا عمل کا کہ میں اللہ تیرے رسول کو مانتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، ان کا امتی ہوں، اس سے بڑی کیا ضمانت ہے دعا کی قبولیت کی؟ خود ابن تیمیہ اتنی بڑی کتاب لکھتے رہے وسیلہ کے رد میں، مگر جہاں ذہن ذرا متوازن ہوا وہاں کہا اگر یہ لوگ طفیل جب کہتے ہیں، ببرکت کہتے ہیں، تو ان کی مراد ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے تھے، تو بس باتیں فلا باس، پھر تو اس میں کوئی ڈر نہیں. یہی علامہ البانی صاحب نے شروع جب رسالہ توسل کا بعد میں زور لگاتے رہے، بھائی شروع میں کیا لکھا کہ اگر یہ واسطے کا معنی یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، محبت، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو ایک بات کو مسئلہ یہ مولانا رحمۃ اللہ نے لکھا، یہی سمجھا کہ یار نہ حضور سے مانگتا، اللہ سے مانگتا. اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا حوالہ یا یہاں بات جو ہے نا شیخ عز الدین عبد السلام کی، وہ ذرا وزنی ہے کہ حضور کا واسطہ دے لینا چاہیے. کوئی بات نہیں ہے، تو ہمارا دین اور ایمان ہے کہ اللہ ہم تیرے نبی کو ماننے والے ہیں، اس کی امتی ہمارا کام کر،
یہی درود شریف ہے جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی حمد کرو، بعد میں درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو. یہ درود شریف جو درمیان میں بتایا گیا، یہ اور کیا کہ ہم تعلق دار کرتے ہیں کہ اللہ تیرے نبی کو ماننے والے، اللہ دعا. اس کو نہ کوئی رد کرے. بڑے بڑے جو ہے حدیث تھے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، امام شوقی، سب کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آج ہی تشدد شروع ہو گیا، وہ بھی نجدیوں سے آیا، یہ کوئی بات نہیں. جائز. قرآن مجید کی تکمیل کے بعد ہم حضور کے وسیلے سے میرا بھائی کسی کے وسیلے سے دعا نہ مانگے. سارا قرآن کھول لیں. آدم علیہ السلام پہ مصیبت آئی، کیا دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا. نوح علیہ السلام پہ اللہ کا عقاب آیا تو کیا دعا مانگی؟ الا تغفر لی وترحمنی. صرف اللہ سے. یونس علیہ السلام پہ مصیبت آئی، کیا دعا مانگی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت ایوب علیہ السلام پہ بیماری آئی تو کیا دعا مانگی کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سارے قرآن میں دیکھ لیں کہ کسی نبی نے کسی کا وسیلہ دیا ہے. حضور پاک نے جب بھی دعا مانگی اور جامع دعا سکھلائی امت کو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس لیے دعا بغیر واسطے کے اللہ سے مانگا کریں. مستقبل کس نے دیکھ لی ہے؟ اچھا، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے رسول کے صدقے ہمیں یہ عطا کر دیجیے. مسئلہ نمبر 43 میرا ریکارڈڈ ہے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں نے بتایا ہے کہ درود شریف اور اللہ کا ذکر پڑھ کر کے دعا کریں گے قبول ہوگی. یہ صدقے اور واسطے وغیرہ ان کی کوئی مضبوط روایتیں موجود نہیں ہیں، کمزور روایتیں ہیں، ان کا سہارا انہوں نے لیا ہوا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام تک بھی رہتے تو میں نے اس میں کہا کہ ہم اس کے اوپر کوئی حرام کا فتویٰ نہیں لگاتے. یہ تو اپنے ان لوگوں کے آگے لے گئے ہیں اس کی کرالریز بناتے ہوئے کہ وہ اینڈ ہی نہیں ہو رہا اس کا. تو بہتر یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے وہ جامعہ ترمذی میں 593 نمبر حدیث ہے کہ جو اللہ کا ذکر اور درود کر پڑھ کے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا. تو طریقہ تو بتا دیا گیا. اگر نبی پہ آپ کو اعتبار ہے تو آپ اس طریقے پہ عمل کریں صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، دعا کا پروٹوکول ہے درود.